بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، صحابہ کرام اور خدمت خلق، اس عنوان کو لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک سلسلہ چل پڑا تھا انبیاء کرام اور خدمت خلق۔ آیات قرآنی کی روشنی میں ہم نے مختلف انداز سے بات بتائی، آیات کی روشنی میں، کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح خدمت خلق کے میدان میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ وہیں صحابہ کرام کی زندگی بھی خدمت خلق سے معمول ہے۔ ایک واقعہ جس کو ترمذی نے بیان کیا، ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ ہم کو سبق ملے اس بات کا کہ کس طرح ہمیں لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے، کھانا کھلانے کا معاملہ ہو یا اور کوئی خدمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ایک صاحب کو دیکھا، مسافر ہیں، دین بھوکے ہیں، کھانے کے حاجت مند اور ضرورت مند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس دیکھا، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اعلان فرمایا، ہے کوئی میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ ایک انصاری صحابی اٹھے، ان کو خود اس بات کا اندازہ نہیں کہ ان کے گھر میں کیا چیز کھانے کو ہے، کیا چیز نہیں ہے، بس سرکار کا حکم تھا، جذبے کے ساتھ اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا۔ گھر لے گئے، رات کا وقت، اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے مہمان میرے گھر تشریف لائے ہیں، وہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو میرے اور تمہارے لیے تو کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، البتہ بچوں کے لیے تھوڑی سی مقدار کا کھانا ہے جو کہ کھانے کی چیز ہے۔ انصاری صحابی جن کا نام ابو طلحہ لکھا ہے، حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بچوں کو بہلا کر سلا دو، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، بھوکے واپس لوٹانا مناسب نہیں، جو کھانا ہے بچوں ہی کا اس کو ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، کھانے کے لیے کھانا تیار ہوا، مہمان بھی بیٹھ گئے، لیکن حضرت ابو طلحہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جو کھانا جس مقدار میں ہے وہ 3 آدمی کا نہیں ہے بلکہ ایک ہی آدمی کا ہے۔ ایک آدمی کھا سکتا ہے، اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور مہمان کا خیال کیا کہ مہمان اکیلا تو نہیں کھائے گا، اس کے غیرت کے خلاف ہے، وہ کہے گا کہ تم بھی کھاؤ، ظاہر ہے کہ تینوں کھائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس لیے ابو طلحہ کے ذہن میں ایک عجیب قسم کی ایک صورت پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنی بیوی سے کہا دیکھو کھانے کے لیے تو تینوں ہی بیٹھ جائیں گے، لیکن جب کھانا شروع کرتے ہیں تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، چراغ کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اعتبار سے اس واقعے کو سنیے۔ دیکھو چراغ کو تم درست کرنے کے بہانے گل کر دینا، بند کر دینا، اندھیرا چھا جائے گا، تم اور میں کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، ایسی آواز کریں گے کہ ہم دونوں کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان سمجھے گا کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کھائیں گے، مہمان کھائے گا۔ یہی تدبیر اختیار کی اور انہوں نے کھانا کھایا، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو رات کی اندھیری کا یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ فجر کی نماز میں حضرت ابو طلحہ پہنچے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو طلحہ پر پڑی، فرمایا ابو طلحہ مبارک ہو، رات کی تاریکی کا عمل اللہ کو تمہارا عمل پسند آ چکا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جو دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اور خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان اخلاق کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے آئیں۔ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی پا سکتے ہیں، اور آخرت میں اس کی وہ جنت پا سکتے ہیں جہاں کھانا ہی کھانا ہے، لطف ہی لطف ہے، لذت ہی لذت ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خوشگوار ماحول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔